اگر آپ کوئی کامل کے درجے پر ہیں، منزل پر پہنچ گئے ہیں، ڈیوٹی والے ہیں، تو پھر تو جتنا مرضی دم کریں فرق نہیں پڑے گا، آپ کو کمزوری نہیں ہوگی۔ اور اگر ڈیوٹی والے نہیں ہیں اور دم کیا تو وہ آہستہ آہستہ جو نور آپ کے قلب میں ہے وہ ضائع ہونا شروع ہو جائے گا۔ دیکھو یہ جو دم وغیرہ کرتے ہیں نا، ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی قرآنی آیت کا عمل کرتے ہیں، عمل کے ذریعے اس کے موکلات جو ہیں ان کی تکثیر ہو جاتی ہے، پھر وہ دم کرتے ہیں تو اس سے فیض ہوتا ہے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے، لیکن اس کے لیے بھی، اس عمل کے لیے بھی کسی کامل مرشد کی ضرورت ہے، وہ نہیں ہوگا تو عمل بیکار ہو جائے۔ اور دوسرا جو دم کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے قلب میں نور ہے، سینہ روشن ضمیر ہے، تو آپ پھونک ماریں گے نور نکلے گا تو لوگوں کا علاج ہوگا۔ اگر آپ کوئی کامل کے درجے پر ہیں، منزل پر پہنچ گئے ہیں، ڈیوٹی والے ہیں، تو پھر تو جتنا مرضی دم کریں فرق نہیں پڑے گا، آپ کو کمزوری نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کی ڈیوٹی ہے نا بھائی، اللہ بندوبست کرے گا نا۔ اور اگر ڈیوٹی والے نہیں ہیں اور دم کیا تو وہ آہستہ آہستہ جو نور آپ کے قلب میں ہے وہ ضائع ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ نے اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو یہ دم درود کو چھوڑ دیں، اللہ اللہ کریں، ان سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے۔ اسی طرح یہ رجوعات خلق ہے، روحانیت میں آدمی لوگوں سے میل جول زیادہ رکھتا ہے تو ان کا میلان جو ہے اس کا لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس سے اس کے اوپر انسانی رنگ چڑھتا ہے، اس کی اچھائیوں کی لوگ تعریف کرتے ہیں، برائیوں پہ تنقید کرتے ہیں، جس سے اس کا نفس جو ہے تل ملاتا ہے۔ لہٰذا جب تک آپ راہ سلوک میں چل رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تنہائی تیرے لیے عبادت ہے، محفل میں وہ بیٹھے جو محفوظ ہو چکا ہو۔ جیسے کہ ایک شخص ہے پاکستان میں، راولپنڈی میں، اس کا نام ہے خان جی، آفتاب احمد خان جی۔ وہ امریکہ آیا تھا سرکار سے ملنے کے لیے، تو سرکار نے اس کو سمجھایا۔ پاکستان میں دراصل وہ لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ یہ سرکار کا محبوب ہے، سرکار کا قرب اس کے وسیلے سے ملے گا۔ سرکار امریکہ میں تھے اور یہ ایک گروہ بن گیا۔ وہ جب امریکہ آیا تو سرکار نے اس کو کہا کہ یہ جو لوگوں کو تم نے اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، لوگ تمہاری تعریفیں کرتے ہیں، یہ تمہارے ایمان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ جو لوگ آگے تمہیں ہاتھ چومتے ہیں، پاؤں چومتے ہیں، اس سے تمہارا نور ضائع ہوتا ہے۔ اگر تمہیں اپنے ایمان کی فکر ہے تو لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دو۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی میں تو کسی سے نہیں ملتا۔ دنیا میں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ مرشد کے سامنے بدتمیزی کرے آدمی، زبان درازی کرے۔ تو کہتا ہے جی میں تو نہیں ملتا کسی سے۔ سرکار نے فرمایا کہ یار ملتے ہو نا؟ اس نے کہا نہیں ملتا میں۔ سرکار نے فرمایا کہ ہم نے خود دیکھا ہے، اب تم کیا کہو؟ تو یہ لوگوں سے میل جول رکھنا، تعریف و توصیف کی اور واہ واہ اور داد، اس کی جو پیاس انسان کے دل میں ہوتی ہے وہ نفس کو تباہ اور برباد کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ زیادہ تر لوگ جو دم درود کی اجازت لینے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں، انسانیت کے جذبے سے تو سرشار نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اپنے نفس کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی میں دم درود کرنے والا بن جاؤں گا، تو پیر صاحب جیسی وائبز آئیں گی لوگوں کو کہ یہ بھائی پیر ہے، کوئی بزرگ ہستی ہے۔ بس لوگ اسی لیے دم درود کی اجازت مانگتے ہیں۔ ہمارا جب موڈ صحیح ہوتا ہے تو ہم اجازت نہیں دیتے ہیں، موڈ خراب ہوتا ہے تو کہتے ہیں لو اجازت، بھاڑ میں جاؤ۔ اور کیا کریں، ایمان تو ضائع ہو جائے۔ اور پتہ نہیں کیا یہ پھٹکار ہے لوگوں کے اوپر،
جس کو دم درود کرنے کی اجازت دے دی، سب سے پہلے جو ہے وہ عورتوں کے اوپر ڈورے ڈالتا ہے، عورتوں کو لائن مارتا ہے، حالانکہ خود اندر سے کالا ہے۔ عورتوں کو تو یہ تاثر دیتا ہے کہ جی میں کامل ذات ہوں، میں ولی بن گیا ہوں، اور عورتیں بیچاری بیوقوف ہوتی ہیں، وہ ان کی باتوں میں آ جاتی ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کا ایمان تباہ ہو جاتا ہے، عزتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ہم تو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو، سمجھ میں جس کے آ گیا تو اچھا ہے، اس کے لیے نہیں آیا سمجھ میں تو ہم کیا کر سکتے۔ عورتوں کو بھی چاہیے غیر مردوں سے جو ہے وہ بات ہی نہ کریں، کیا خیال ہے کوئی ضرورت بات کرنے کی؟ ہم تو یہاں پر لوگوں کو اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں۔ اب کوئی کہاں بیٹھا ہے، کوئی کینیڈا میں بیٹھ کے سن رہا ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھ کے سن رہا ہے، کوئی نیوزی لینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی آسٹریلیا، کوئی جاپان، کوئی کوریا میں، کوئی انڈیا میں، کوئی بنگلہ دیش، پاکستان، کوئی دبئی میں، کوئی کویت میں سن رہا ہے، کوئی ساؤتھ افریقہ میں سن رہا ہے۔ اب ہم کیا پتہ کون کس سے چیٹ کر رہا ہے۔ وقتاً فوقتاً لوگوں کو بتاتے ہیں، عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، اپنے کام سے کام رکھو، اجنبی لوگوں سے دعا سلام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کی سمجھ میں آ جاتی ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اب اگر نہیں آئی سمجھ میں تو ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، ہم نے تو بتا دیا ہے کہ ابھی یہ سن رہے ہیں لیکچرز ہمارے، ابھی آہستہ آہستہ روحانیت میں آ رہے ہیں، یہ بات سن کے کہ بھئی فلاں آدمی ذاکر قلبی ہے تو وہ تو ولی بن گیا ہوگا، سچا ہوگا، مخلص ہوگا، یہ بات آپ کی غلط فہمی کی بنیاد پر۔ ذاکر قلبی کا مطلب ہے کہ بس اس کو ذکر قلب ملا ہے، دھوبی بن گیا ہے وہ ابھی۔ اب اگر آپ اس کے اوپر بھروسہ کر لیں کہ یہ سچا ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے، یہ اتنا کامل ہے، تو خود ہی آپ اپنے آپ بلیم کرنا بعد میں نقصان ہو جائے گا۔ کسی کا بھروسہ نہیں کریں، کسی کا، جب تک نفس مطمئنہ نہ ہو جائے، قلب شہید نہ ہو جائے، ایسے مرد کا بھروسہ نہیں ہے، کسی بھی وقت ڈس سکتا ہے۔ نفس اگر مطمئنہ نہیں ہے، قلب شہید نہیں ہے، ایسے کسی مرد کا بھروسہ نہیں کرتا۔ صاف صاف بات ہے، اپنی عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے۔ اب میرے پاس اتنا وقت تو ہے نہیں کہ میں ہر آدمی کو سمجھاؤں گا 2 گھنٹے لیکچر دے کے کہ دم نہ کرو، او بھائی تو دم کیوں کرنا چاہ رہا ہے؟ تیرے اندر ہے کیا؟ تیرے اندر کس بنیاد پر دم کرنا چاہ رہا ہے تو؟ نہیں، آپ اجازت دیتے ہیں، میرا دماغ خراب ہے کہ میں اپنے سینے سے نور کی ایک تار کھول دوں صرف تیری نفس کی تسکین کے لیے کہ بھئی اس کو دم کرنے کی اجازت دے دیں۔ زبان سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی تجھے اجازت ہے، ہو گئی اجازت، ایسا تھوڑی ہوتی ہے اجازت۔ یہاں سے ایک تار نور کی نکال کے تیرے لگانے پڑے گی، تو مستحق ہے اس کا۔ ہم تو انگاروں پہ چل کے یہاں پہنچے ہیں، انگاروں پہ چل کے یہاں پہنچے ہیں۔